بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی چیز چھیننا کیا ہے؟ اس کا حق اس کو نہیں دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا، کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، کیونکہ سوال سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے رسول کو معلوم نہیں، اسے تھوڑی نہ ہوگا۔ پوچھنے کا مطلب ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف لے رہے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم۔ دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ابھی وہ چینج ہونے والا ہے۔ جیسے ڈالیں گے کیا بنے گا؟ اب اژدہا، سانپ بن جائے گا۔ تو توجہ پھیرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ختم نہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ خالی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ اگر توحید کا اہتمام نہ کریں اور شرک کریں تو اس نے کس کا حق چھینا؟ اللہ کا حق ضائع کیا اس نے۔ تو اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا، جو مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ ظالم۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ظالم ہے وہ؟ اس لیے ظالم ہے کہ اللہ پر ظلم کا کیا مطلب؟ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اس نے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ بلا شرک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس نے اللہ کا حق نہیں دیا اللہ کو، اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پیر صاحب فلانے، ہاں انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے، اولیاء کام نہیں آئیں گے، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے نفی کی، کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کے جن لوگوں کو اپنا بڑا انہوں نے بنایا وہ کام آئیں گے، نہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ ان کے کام آئیں گے۔ ہم نے تمہارے لیے تو کیا اتنا، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرنے کے لیے، ہم نہیں بچا سکتے تم کو، کیونکہ ہم خود اپنی زندگی میں اس سے روکتے رہے۔ جتنے نبی ہیں انہوں نے روکا، جتنے اللہ والے انہوں نے روکا، ہم نے تھوڑی کہا تھا شرک کرنے کے لیے۔ اگر بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو کہے کہ میں آپ کو بادشاہ مانتا ہوں، وہ آدمی اگر واقعی بادشاہ کو خود مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں تو میرا نام لے رہا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو باغی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اور یہ ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کتنی چیزیں ہیں؟ اس کا ٹھکانہ جنت ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی؟ اس کے لیے حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور 3 اس کا کوئی مددگار، تو کوئی وسیلہ اس کے کام آئے گا نہیں، چاہے قبر میں رکھیں یا کچھ بھی آدمی کریں، نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی کے لیے ہے جو شرک سے بچے۔ شرک کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئے گی، آپ سفارش کریں گی نہیں اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کہا ہے، آپ نے فرمایا
لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی جو مانگا وہی ملتا ہے۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے ایز اٹ از، جو مانگا ہے وہ ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، دنیا ہی میں وہ مانگ لیا جس کے مانگنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ یقیناً انشاءاللہ یقیناً کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ ضرور پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی، کس کو؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ ضرور نصیب ہوگی، وہ ضرور ملے گی، کس کو ملے گی؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، میرا وہ امتی، میری امت کا وہ شخص جو اس حال میں مرے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کس کے لیے ہے؟ سوال جواب، وہی جو آپ بولے۔ بعض لوگ جواب کیسا دیتے ہیں؟ وہی جو آپ بولے وہی جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن آخرت میں جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ کس کو نصیب ہوگی؟ کون بتائے گا؟ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک بتائیے، چندہ ہو گیا ہے سب۔ آدمی اپنی آواز بھی اس میں چھپا لیتا، غلط بھی ہو تو معلوم نہیں ہوتا، پکڑا نہیں جاتا۔ کوئی ایک آدمی کہے۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے، یعنی کہا جو شرک نہیں کرتا تھا، مرتے وقت شرک کیا تو سب برباد۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، جو میری امت میں سے تھا اور اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، نتھنگ، کچھ نہیں، نہ پیڑ پودے، پتھر، ستارے، چاند، سورج، فرشتے، انبیاء، صالحین، قبریں، انگوٹھی، تعویذ، گنڈے، فوٹو، کچھ بھی نہیں، کڑے، دھاگے، لیمو، ناریل، کتنے آپشن سے شرک کرنے والوں کے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے ایک ہی اللہ بس۔ سوچئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آدمی اللہ کو چھوڑ کے دیکھیے کہاں لیمبو تک چلا جاتا، اتنا لیمبو وہ بھی بچائے گا، اور اس کے ساتھ مرچ۔ مسلمان ہے، اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی۔ معلوم ہوا کہ شرک نتیجہ ہے اللہ کی ناقدری کا۔ جو اللہ کو صحیح پہچانتا نہیں ہے وہی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو وہ کبھی شرک میں نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو، جو اللہ کی عظمت کو پا چکا ہو، وہ آدمی کبھی مخلوق کی عظمت میں نہیں کھو سکتا ہے۔ اس کے دل میں مخلوق کی حقارت رہے گی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلی مرتبہ دعوت کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کیا کہا آگے؟ وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، لوگوں کو خبردار کیجئے، جس برائی میں مبتلا ہیں اس کے انجام سے خبردار کیجئے، اور کیا کیجئے؟ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، کیونکہ رب کی بڑائی بیان کرنے سے بتوں کے چھوٹا اور حقیر ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ کتنا بڑا ہے، تو اللہ کی عظمت بیان کیجئے۔ اور پورا قرآن اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ کے حقوق بتانے کے لیے نازل ہوا ہے،
اور اس کے انجام اور اس کے برخلاف کے انجام بتانے کے لیے، اور پھر جن لوگوں نے اچھا کیا ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا. پورا قرآن اس کے اطراف ہے. یہ اصل قرآن کا مواد ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کریں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. شرک پر مرنے والے کی مغفرت نہیں، چاہے وہ نبی کا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. معروف واقعہ ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. سعید بن مسیب رحم اللہ فرماتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفاہ جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. سعید بن مسیب اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں، کہا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ. تو ابو طالب کے پاس ان کے دو ساتھی مشرک کافر بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے. کون تھے وہ؟ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم، آپ نے کہا اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اس کلمے کا اقرار کرو کہ میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کے حق میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دے سکوں. اشہد لک، میں آپ کا گواہ ہو جاؤں کہ آپ نے زندگی بھر چاہے شرک کیا ہو، آخری وقت میں آپ نے کلمہ پڑھا تھا، توحید قبول کی تھی. معلوم ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر آدمی توحید کا اہتمام کر لے، زندگی بھر کا شرک معاف ہے. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، دونوں ساتھی غلط دوست، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کہا اے ابو طالب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ باپ دادا کا دین، دلیل کیا ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب پر توحید کی دعوت پیش کرتے رہے اور آپ یہی بات دہراتے رہے. حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری بات یہاں تک کہ ابو طالب نے جو کہی وہ کیا تھی؟ هو علی ملت عبد المطلب وَأَبَا أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. انہوں نے کہا آخری بات جو کہا کہ میں اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں اس کو، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور دو ساتھی ان کی بات پیش کر رہے ہیں. ابو طالب نے کس کی بات مانی؟ دوستوں کی. علماء نے کہا دیکھو بری سنگت کا یہ نقصان ہوتا ہے، برے دوست آخری وقت میں ڈبو دیتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. لہذا انسان کو اپنی صحبت صحیح رکھنا چاہیے، انسان کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور انہوں نے نہیں تسلیم کیا اور اسی طرح سے باپ دادا کے دین کی پیروی کا زوم کہ میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے ان کو تباہ کر دیا ہے. اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نے تباہ کر دیا ہے. دو چیزیں ہیں، بری صحبت اور اندھی تقلید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہا کہ میں آپ کے لیے اے چچا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے. فانزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ نے آیت نازل کی. کیا آیت ہے وہ؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور ایمان والوں کے لیے
ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ صاف واضح ہو چکا ہو کہ جہنمی ہیں۔ جب ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو گیا ہے، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ جہنمی ہونا کیسے معلوم ہوتا؟ وحی کے ذریعے سے۔ تو جب معلوم ہو چکا ہو کہ یہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آیت نازل کی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے پسند کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہیں، کون ہدایت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے، اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہیں۔ آپ چاہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں پیر صاحب نے کتے پہ نظر ڈالی تو اس کو وہ بھی ولی بن گیا۔ غور کرنے کی چیز ہے۔ ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دل کی تڑپ ہے، تمنا ہے، سب ہو کے بھی ان کو ہدایت نہیں، انسان ہو کے کانورسیشن اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی نہیں، اور یہاں کتا خالی نظر ڈالے تو چارج ہو گیا وہ پورا، ہاں پورا ولی بن گیا اللہ کا، انسان بھی نہیں بنا، ڈائریکٹ ولی۔ کیا ہے یہ جہالت ہے، جہالت ہے، علم کی کمی۔ جس انسان کے اندر جہالت ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، دھکا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود کودتا ہے، دوسروں کو بولتا تم لوگ بھی آؤ، خود پہاڑ پہ سے کودتا ہو۔ جہالت، یعنی علماء نے کہا الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت سے عجائبات جنم لیتے ہیں، اور جو بھی خرافات ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے، نبوی علم۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، چچا ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے۔ دیکھیے علماء نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جس سے محبت کرو اس کو ہدایت مل جائے آپ نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوا کہ ابو طالب سے کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ احببتا، آپ جس سے محبت رکھو اس کو ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے، محبت کے باوجود ہدایت نہیں دے سکتے اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود اگر ایمان قبول نہیں کرتے، توحید کا اہتمام نہیں کرتے، شرک سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی، توحید ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ توحید کے سلسلے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی، اور شرک کے بارے میں بھی ہم نے بعض باتیں دیکھی، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کو کرنا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس یعنی درس کا دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید اور اقسام توحید، یعنی توحید کی کیٹیگریز کیا ہیں، کتنی قسم کی توحید ہے، تو توحید کی تفصیل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، توحید بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید ہے کیا، توحید کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، بالتفصیل توحید کیا ہے معلوم ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں توحید توحید تم کرتے ہو، توحید کا لفظ کہاں سے لائے؟ ایمان اصل ہے، توحید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے، اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کون کہتا تھا؟ مشرکین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی ساری عبادت کو چھوڑ کر، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ لیکن توحید نہ صرف عبادت میں ہوتی ہے بلکہ ربوبیت اور اسماء و صفات میں بھی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے، جس کی آیت ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا لفظ توحید، اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت سے ہے؟ دو دلیلیں ہم اس کی دیکھیں گے۔ نمبر ایک، اس سے پہلے حدیث گزر چکی، ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ کیا حدیث ہے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے، ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اور اس میں سے نکالے جائیں گے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل التوحید، توحید والے، توحید والے۔ تو لفظ توحید سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے، تو معلوم ہے کہ توحید والے جہنم سے نکلیں گے، تو توحید کا لفظ خود حدیث میں آیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے، اشترا کبشین، دو بکرے خریدتے، عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین کالا اور سفید رنگ والے، موجوعین خصی کیے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے آپ نے خریدے، فذبح احدہما عن امتہ، دو میں سے ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا، ذبح کیا، اس کی قربانی دی۔ کون؟ آپ کی امت میں سے کون؟ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ، جس نے دو چیزوں کی گواہی دی ہو، اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاغ کی گواہی دی۔ بلاغ کا مطلب آپ رسول تھے اور آپ نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچا دیا۔ جس نے یہ دو گواہیاں دی کہ اللہ توحید کا اکیلا حقدار ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، جس نے یہ دو گواہیاں دی، آپ نے ایک جانور دو میں سے کس کی طرف سے کیا ذبح؟ ایسے سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکے۔ من لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کر پایا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اس میں بھی لفظ توحید آیا ہے، اور آپ نے فرماتے ہیں وَذَبَحَ الْآخَرَ عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بکرا آپ نے محمد اور آل محمد، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا۔ معلوم اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک جانور میں اپنی اور گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، یہ بھی دلیل ایک ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس حدیث میں لفظ توحید آیا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا لفظ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں لفظ آیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں۔ کون بتائے گا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تیسری، دوسری،
دو ہی تھیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بولے اتنے بڑے بڑے نام، کوئی پہلا آدمی آیا اور اس میں نیا، بولے یہ تو بہت مشکل ہوگی توحید، اللہ کے بولتے تھے کہ اتنا ایزی سمپل تھا، یہ کیا کر رہے ہیں اب اس کو مشکل نہیں ہے، بلکہ جو چیز سمجھ میں آدمی سمجھنے کی کوشش کرے آسان ہو جاتی۔ کیا ہوا، پیدا ہوتی سائیکل چلانا شروع کر دیے؟ نہیں، شروع میں کیا ہوا، تھوڑا مشکل ہے، بیلنس نہیں ہو رہا ہے، پیچھے سے ابو پکڑ کے چلائے تھے نا، ہاں، بعد میں ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگا۔ شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان اس کو سیکھ لے تو کیا ہو جاتی ہے، آسان۔ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے، مشکل۔ اور آسان کیسے ہوتی ہے، جب آدمی اس کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا یہ حال ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت رب والی توحید، رب والی توحید۔ توحید الوہیت الہ والی توحید، رب والی توحید، الہ والی توحید۔ توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء، اسم نام، اسماء والی توحید، اور صفات، صفت، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اللہ کے اوصاف، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات والی توحید۔ بس، اور کیا ہوا، آسان ہے۔ اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کریں تو سب آسان ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہے تو سب مشکل ہے۔ دل میں اگر رغبت ہو کسی چیز کے جاننے کی، کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں جانے، اللہ کے حق کو نہ جانے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے، اور ان تینوں قسموں کو، توحید کی تینوں قسموں کو بتایا کہ وہ ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ 3 کہاں سے لائے؟ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے، لیکن ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے بتایا اس کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ أَقْسَامَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ۔ اہل علم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ وَذَلِكَ بِالتَّتَبُّعِ وَالْإِسْتِقْرَاءِ، یہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس میں سے استنباط کے ذریعے سے انہوں نے لیا ہے۔ قرآن میں سے نہیں آیا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، قرآن میں ایسا نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس طرح سے انہوں نے اس میں سے اس کو اخذ کیا ہے۔ اولها توحید الربوبیہ، والثانی توحید الالوہیہ، والثالث توحید الاسماء والصفات۔ پہلی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ ایک آیت میں تینوں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، 65۔ کون سی صورت ہے؟ سورہ مریم، آیت نمبر 65، 65۔ کیا ہے آیت؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ پہلا ٹکڑا ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، دوسرا ٹکڑا۔ هل تعلم له سمیہ، تیسرا ٹکڑا۔ پہلا کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ آسمانوں کا چاند سورج ستارے،
اور اس میں جو مخلوقات ہیں، فرشتے، زمین، پوری زمین، پہاڑ، پیڑ پودے، سب، دریا، سمندر، اور ان میں جو مخلوقات، انسان، چرند، پرند اور مچھلیاں، سب، ان سب کا رب ہے اللہ۔ اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہوا اور جو بھی بادل وغیرہ وغیرہ، پرندے، سب کا اللہ رب ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رب اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر 2، فاعبدہ، لہذا تو اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں توحید کرتا تھا اور بڑھاپے میں شرک کیا، نہیں۔ فاعبدہ، اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور موت تک اللہ ہی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر، اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے، سچا معبود ہے۔ اس کے لیے لفظ عربی میں کیا آتا ہے معبود کے لیے؟ الہ۔ معبود کا عربی لفظ کیا ہے؟ الہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت۔ اس کا دوسرا نام ہے توحید عبادت۔ توحید الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ بولنے نہیں آتا، اچھی بات ہے۔ توحید عبادت آسانی سے بول سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی کرتا کہ نہیں؟ نہیں۔ توحید ہوئی یہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت معاذ کی حدیث میں کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے۔ تو عبادت کرنا، شریک نہیں کرنا، یاد رہے گا یہ، عبادت کرنا اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو کتنے اس میں حصے ہوئے؟ 2۔ کتنے کلاز ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ 2 ہیں۔ اللہ کی عبادت، دوسرے کی عبادت نہیں۔ اللہ کے لیے ہاں، دوسرے کے لیے نہ۔ یس بھی نو بھی، دونوں نہ چاہیے، خالی یس بھی نہیں۔ ہاں، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، شرک بھی کرتا، کسی اور یعنی بندوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی کرتا نہیں، تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ دونوں کو جمع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، یہ کیا ہوئی؟ توحید الوہیت۔ الہ سے لفظ بنا ہے الوہیت، اللہ کی الوہیت کا اہتمام کرنا، ماننا، تسلیم کرنا اور شرک نہیں کرنا۔ 3، هل تعلم له سمیہ۔ سمی، سمی کے معنی ہے ہم نام۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کے نام والا کسی اور کو تو پاتا ہے؟ اللہ کا ہم نام کسی اور کو پاتا ہے تو؟ کیا ابن عباس کہتے ہیں سمی کے معنی ہے اللہ کے مثل، اللہ جیسا۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہے بولیں گے اللہ جیسا کوئی ہے نہیں۔ وقت ہو گیا نماز، ٹائم ہے، کتنے بجے رکنا ہے؟ 6:10 کو رکنا ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا ہم نام یعنی اللہ کی طرح اور کوئی ہے؟ یہاں آپ نام سے کہیں گے، نام اللہ کے جتنے نام ہیں، اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ علیم، لیکن اس کو جب کہیں گے نام لکھو، دستخط کرو، تو کیا کرتا؟ اس کو علم ہوتا نہیں۔ کوئی آدمی ہوتا ہے عادل، اس کا نام، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ظلم۔
کوئی ہوتا اس کا نام سمیع ہوتا ہے لیکن بہرا، سننے نہیں آتا اس کو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو انسان کا نام اور اس کی صفات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں ایسا ہے کہ وہ خالی نام ہے؟ اللہ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات کسی میں نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو ہم تفصیل سے آگے سمجھیں گے، لیکن یہاں پر سمیع جو ہے اس سے مراد ہے کہ کیا اللہ جیسا کوئی ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل. یاد رکھیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل. یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں کیا ہے؟ کامل ہے اور منفرد ہے. یہ بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. منفرد کا مطلب یونیک، یونیک کا مطلب اب دوسرا کوئی ویسا نہیں ہے، یونیک ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، منفرد ہے. تو اس کا یہ توحید کون سی ہوئی؟ توحید اسماء. اسماء لفظ کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے. آپ سے لوگ کبھی نہ کبھی کوئی پوچھا ہوگا آپ کا اسم گرامی، تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. اس کا پلورل کیا ہے؟ جمع اس کی اسماء. صفت کا مطلب ایٹریبیوٹ، کوالٹی. صفت جیسے اچھا، برا، سمجھدار، بے وقوف، جاہل، عالم. بہت ساری صفات مخلوقات میں، انسانوں میں ہوتی ہیں. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. اللہ کی بھی کچھ صفات ہیں، اپنے دل سے ہم طے کر سکتے نہیں. اللہ نے کچھ صفات اپنی بتائی ہیں، لیکن ان صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ نے بتایا اللہ سنتا ہے، اللہ جیسا کوئی سنتا ہے؟ نہیں. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جیسا کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس توحید کو کیا کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات. تو توحید کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. کون کون سی؟ توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات. بعض لوگ کہتے ہیں چوتھی بھی ہے، تم لوگ بول رہے نہیں. کون سی؟ توحید حاکمیت. توحید حاکمیت. آج جو خارجی ذہن والے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں توحید حاکمیت بھی ایک قسم ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ حکم اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، اور جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ اور کس کی حکومت لاؤ؟ اللہ کی. اور اس کا نام کیا ان کے نزدیک؟ حکومت الہیہ. کون پیش کیا اس کو یہ کانسیپٹ؟ مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا، اور اسی طرح سے نبہانی، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے. یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے، یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں، یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اور اللہ ہی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ الوہیت کا بھی حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے. اسی کے ضمن میں بات آتی ہے کہ کائنات پہ اللہ کے فیصلے چلتے ہیں، اور شریعت میں بھی اللہ ہی کے فیصلے چلنے چاہیے، یہ اس میں شامل ہے. الگ سے اس کے لیے کیٹیگری بنانا یہ عام طور سے حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت چلانے کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ مانتے نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور شریعت بھی اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے. اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں. لیکن اس کے لیے الگ سے توحید کی کیٹیگری بنانا سلف نے ایسا نہیں کیا ہے، اور آج اس دور کے علماء نے بھی اس پر تردید کی ہے، اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ غلط ہیں. تو یاد رکھیں، کوئی آ کے بولے چوتھی بھی ایک قسم ہے جو اس میں مینشن نہیں ہے،
تو آپ کہیں گے کہ ہاں مینشن ہے لیکن اس کو ہم کو مینشن نہیں کرنا ہے، وہ آلریڈی اس میں ہے ربوبیت میں، جیسا کہ آگے آئے گا، اس کو یاد رکھیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ کس آیت میں یہ کون پڑھ کے سنائے گا آیت؟ سورہ فاتحہ میں یہ آیت، ایک آیت میں تینوں قسمیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 65، کون پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اب بن دیکھے کون پڑھے گا؟ بغیر دیکھے کھڑے ہو جائیں۔ اس کا ترجمہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیک، اور ترجمہ کون بتائے گا؟ آدمی فوراً نیچے دیکھتا، پکڑو مت، آنکھ سے آنکھ ملے گا مطلب پھنس گیا، دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھ، اچھا ٹھیک ہے دیکھ کے بولیے، کھڑے ہو کے۔ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء صفات۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور قرأت کرتا ہے تب اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن اگر استدلال کرتا ہے، بطور دلیل کوئی بات پیش کرتا ہے، تب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعوذ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل علم نے جہاں بھی استدلال دلیل دی ہے کسی مسئلے میں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرأت اگر آدمی کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ کے سناؤ ذرا، تو تلاوت کی نیت سے، تعبدی اعتبار سے جب پڑھتا ہے، عبادت کے طور پر تلاوت جب کرتا ہے، تب اس کو چاہیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت میں پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اصول یہ ہے کہ جب سورت کی شروعات سے پڑھے گا، جب سورت کی شروعات سے پڑھے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے۔ درمیان سے جب پڑھے گا، تلاوت جب شروع کرے گا، تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں گے اس کو، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو شیخ عثیمین نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا، کہتے ہیں فقولہ تعالی رب السماوات والارض وما بینہما ھذا توحید الربوبیہ، کہتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وقولہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہتے ہیں ھذا توحید الالوہیہ، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ وقولہ تعالی هل تعلم له سمیا ھذا توحید الاسماء والصفات، یہ تیسرا حصہ هل تعلم له سمیا توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، سوال نمبر 300 کے جواب میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی یہ 3 قسمیں ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے